یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، یہ سب تمہارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہمارے فیتھ ان فٹنس سیریز پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم بات کریں گے کہ اسٹرانگ ایمان اور اسٹرانگ باڈی دونوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفوان قادری، ایک فٹنس کوچ اور ایک ایسا انسان جو بیلنس کی خود تلاش کر رہا ہے اس دین اور دنیا کے بیچ۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہے، باڈی بلڈنگ اور فٹنس کیا سنت ہے یا صرف شو آف؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص گیسٹ ہے جو ہیلپ کریں گے ہمیں سمجھنے میں کہ کیسے ہم اس ماڈرن ورلڈ میں اسلام کی مدد سے فزیکلی اور مینٹلی گرو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ گیسٹ ہے، مفتی شاہد رضا نورانی صاحب۔ وہ صرف ایک عالم اور مفتی نہیں ہے بلکہ نئے زمانے کو سمجھنے والے گائیڈ بھی ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا۔ الحمدللہ آپ کے علم اور حکمت کا فائدہ ہم سب کو ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کو آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا اور معلومات پڑے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اسلامی تعلیم کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کس سبجیکٹ میں آپ کا اسپیشلائزیشن ہے، آپ نے کس کس فیلڈ میں کام کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہم آپ سے جاننا چاہیں گے حضرت۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کے سفر کو اپنے الفاظ میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا اور ایک اہم موضوع اور کرنٹ افیئرس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ لوگوں کے لیے بھی مفید ہوگا ہمارے پوڈ کاسٹ، اور لوگوں کو کچھ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں گی۔ وہ نوجوان طبقہ جو یعنی معلومات کے تعلق سے جاننا چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے ان معلومات کو حاصل کرے گا۔ میری تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے دنیاوی تعلیم 7ویں کلاس تک 7 تک پڑھی ہے، اور اس کے بعد میرا شوق تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے ضد کی کہ میں دارالعلوم میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے حالانکہ مجھے مشورہ دیا اور سمجھا کہ میں SSC پاس کر لوں، 10ویں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا، بچہ تھا، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ SSC ہے، 12th ہے، یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ تو میں دارالعلوم میں اس طرح سے 1995 میں 1995 میں میں نے ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ تعلیمی سفر، دینی تعلیمی سفر میرا شروع ہوا، اور 7 سال میں نے نوساری دارالعلوم انوار رضا میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے فراغت کے بعد پھر میں UP آگے کے تعلیم کے لیے چلا گیا۔ وہاں 1 سال گھوسی جامعہ امجدیہ میں نے 1 سال گزارا، پھر اس کے بعد 2 سال جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں نے گزارے، وہاں سے میری فضیلت کی دستار ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1 سال میں نے پڑھایا، ایک ادارے میں نے پڑھانے کی یعنی کہ خدمات انجام دی۔ پھر اس کے بعد اور آگے کی تعلیم کے لیے، اور جسے کہتے ہیں تخصص فی الفقہ، فقہ میں اسپیشلائزیشن، اس کے لیے میں نے یعنی کہ مصر کا سفر کیا، میں ایجپٹ گیا، اور تخصص فی الفقہ یعنی کہ جو جسے آج کل ہم کہتے ہیں مفتی کلاس وغیرہ، تو اسی میں نے یعنی کہ وہاں 2 سال تخصص فی الفقہ کیا۔ یہ اسلامک لا کے تعلق سے یعنی کہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم LLB کرتے ہیں دنیاوی تعلیم میں، دنیاوی یعنی کہ ہمارے گورنمنٹ کے قوانین میں، ویسے ہی یہ اسلامک قوانین میں LLB کی ہے۔ تو وہ تعلیم میں نے جامعہ ازہر سے حاصل کی، وہاں 2 سال میں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد میں آیا، اس کے بعد سے 15 سال میں نے پڑھایا اسی فیلڈ میں، اور نوساری دارالعلوم رضا میں 15 سال تک میں نے تعلیم کی، درس و تدریس کا کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں جو یہاں آیا ہوں اونا، تو ابھی 2-1 مہینے سے میں اونا میں ہوں، دارالعلوم شمس تبریز اور مدرسہ زبیدہ، ان دونوں میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میں نے امامت بھی کی ہے، فتویٰ نویسی بھی چلتی ہے، خطابت، تقریر وغیرہ یہ بھی چلتے ہیں، درس و تدریس میں تو خیر یہ اپنی فیلڈ ہے۔ تو بس اسی طرح سے یہ سفر چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کو ایسے ہی آسان بنائے اور آگے چلتا رہے۔ جی جزاک اللہ، بہت خوشی ہوئی جان کے آپ کا پورا سفر۔ ابھی مفتی صاحب اب چلیے ہم اپنا سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جو ہمارا رہے گا وہ فٹنس اور جم کے ریلیٹڈ کوسچنس ہے۔ حضرت، جم جانا اور اپنے باڈی کو اسٹرانگ بنانا کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟
جی بالکل، جم جانا اور اپنی باڈی کو بنانا یہ بالکل جائز ہے اسلام میں. اگرچہ پرانے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں جم تو نہیں تھی، لیکن اس دور میں جو بھی سہولتیں مہیا تھی اس اعتبار سے ورزشیں کیا کرتے تھے، وزن اٹھانا اور تیراکی کرنا، اور یہ ساری چیزیں سنت بھی ہیں. یعنی کہ آپ تیراکی کریں. آج کل سوئمنگ پول ہو گئے، اس زمانے میں ندی تالاب وغیرہ میں تیراکی کی جاتی تھی. اسی طرح سے وزن اٹھانا اور گھوڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا، یہ ساری ایکٹیویٹیز تھی جو اس زمانے میں کی جاتی تھی. اور انسان مضبوط بنے یہ اسلام بھی چاہتا ہے. اسلام بھی اپنے ماننے والوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کمزور نہ ہوں. اب ہمارے دور میں اب جم آ گئی ہے، کچھ ایسے سامان آ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ورزش کر کے ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اس کے بہت سے یعنی کہ اوزار اور سامان ہوتے ہیں. تو ایک یعنی کہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. وہ اپنے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں بہت مارتی تھی، بہت زیادہ، اتنا مارتی کہ لوگ جو ہے وہ بچانا تو کہتے ہیں وہ مر جائے گا، چھوڑ دو. تو لوگ ان سے پوچھتے کہ اپنے بچے کو اتنا کیوں مارتی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مضبوط بنانا چاہتی ہوں. اور ہم نے یہ تجربہ کیا، دیکھا ہے، ہم اداروں میں دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کو اساتذہ بہت زیادہ مارتے ہیں تو وہ پھر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، مطلب یعنی کہ مضبوط، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر انہیں مار کا اثر نہیں ہوتا. جب اسٹارٹنگ میں انہیں مار پڑ رہی ہوتی تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی روتے بھی اسٹارٹنگ میں، لیکن پھر مار کھا کھا کر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کہ لو مارو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ یعنی کہ مار کھا کر بھی لوگ مضبوط ہوتے ہیں. حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بڑا مضبوط بنایا، اور اتنا مضبوط کہ پھر جب وہ جوان ہوئے ہیں تو ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا. تھے وہ بالکل آپ ہی کی طرح دبلے پتلے تھے، لمبے تھے، ہائٹ زیادہ تھی، لیکن اتنے بہادر تھے کہ جنگ میں جب شریک ہوتے تھے تو دشمن کے لشکر کے اندر گھس جاتے تھے اور پورا لشکر پار کر کے پھر واپس پلٹ کر بھی آتے تھے. تو ان کو 3 زخم لگے تھے. بخاری شریف میں روایت یعنی کہ ان کا ذکر آتا ہے انہیں 3 زخم لگے تھے. تو 2 زخم جو وہ شانے پر اور ایک دونوں شانوں کے بیچ میں پیٹھ پر، یہ 3 زخم ایسے لگے تھے کہ ان کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں ان کے اندر انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا. تو اس طرح سے یعنی اسلام اپنے ماننے والوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج اگر ہمارے لیے فیسلٹی موجود ہے جم کی تو ہم جم جائیں، اگر نہیں جا سکتے تو گھر میں اس طرح کی ورزشیں کریں کہ جس سے ہم صحت یاب ہو سکے، صحت مند بن سکے، تندرست بن سکے، طاقتور بن سکے. حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلز بنانا یا باڈی بلڈنگ کرنا صرف شو آف کے لیے کیا یہ گناہ کا باعث بنے گا؟ جی اگر صرف بندہ مسلز بناتا ہے اور صرف باڈی بلڈنگ اس لیے کر رہا ہے کہ شو آف کرے گا تو یہ تو ریاکاری میں شامل ہو جائے گا. اور اسلام ہر کام میں ریاکاری کو ناپسند فرماتا ہے. ہمارا جو بھی کام ہو، چاہے ہم جم جائیں، باڈی بنائیں یا جو بھی کام کریں یا کسی بھی فیلڈ میں ہم ماہر بنیں، اسلام چاہتا ہے کہ وہ سارے کام تمہارے اللہ کی رضا کی خاطر ہونے چاہیے. وہ سارے کے سارے کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں، تاکہ ریاکاری سے یعنی اگر باڈی تو بن جائے گی لیکن اس باڈی کا کوئی فائدہ نہیں. باڈی بن گئی، آپ نے شو آف کر دیا اور لوگوں کو دکھا دیا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے مسلز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ دنیا میں اتنی محنت کی اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ہم اپنی نیتیں اچھی رکھیں اللہ کی رضا کی خاطر کہ میں دین پر قائم رہنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے میں مضبوط بنتا ہوں، اس نیت سے اگر بندہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے اور شو آف نہیں کرتا، ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرتا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اسے اجر عطا فرمائے. تیسرا سوال یہ ہے حضرت کہ کیا نماز کے وقت ٹائٹ جم کلوتھس پہننا ٹھیک ہے اگر وہ باڈی کور کرتے ہو تو؟ جی یہ جم کے جو کپڑے اکثر لوگ پہنتے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ جس سے اعضاء کا شیپ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. اگرچہ ہماری باڈی تو کور ہو جاتی ہے
لیکن ہمارے جو باڈی کا شیپ ہے اور خاص طور پر پیچھے کا جو حصہ ہے تو وہ شیپ یعنی کہ باقاعدہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر نماز پڑھنی ہے تو ہم یا تو اوپر ٹی شرٹ اتنی لمبی ہو کہ جو ہمارے پیچھے کے حصے کو کور کر لے اور وہ شیپ ہمیں نظر نہ آئے تو پھر آپ کے لیے اس میں بہتری ہے اور نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی. اگلا سوال یہ حضرت کہ ورک آؤٹ کے لیے مکس جم جانا جہاں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں تو کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں ایسی جم کے جہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہو, مرد اور عورتیں آپس میں ایک ساتھ یعنی کہ جم کرتے ہوں تو یہ صورت جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے تو ویسے بھی حرام ہے لیکن مردوں کے لیے بھی یہ صورت اس لیے جائز نہیں کہ وہاں عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ جم کریں گے, ان پر نظر پڑے گی, انہیں دیکھیں گے اور ٹچ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یعنی کہ مرد و عورت کا میل جول یہ شریعت میں حرام ہے, تو اس طرح کی جم سے پرہیز کرنا چاہیے. آج کل حضرت جم میں لاؤڈ میوزک چلتا ہے جی تو ایسے جم میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لیکن ہماری اگر نیت یہ ہے کہ ہم تو صرف جم کر رہے ہیں اور میوزک سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں, چونکہ وہ تو غیر بجا رہے ہیں اور ان کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے, تو ہم تو صرف اپنے مقصد سے یعنی کہ تعلق رکھتے ہیں کہ ہم صرف جم میں ورک آؤٹ کریں گے اور میوزک سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یا تو آپ اپنے کانوں میں نعت یا تقریر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی مفید چیز ہے وہ بھی شروع کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایئر فون لگا لیے اور اب آپ اپنا سن رہے ہیں, کچھ جم میں جو بھی بجتا ہو بجنے دیا جائے, تو اس صورت میں تو ایسی جم میں ورک آؤٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خود ہی شوق ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جم میں تبھی مزہ آتا ہے ورک آؤٹ کرنے میں جب میں میوزک سنتا ہوں تو پھر تھوڑا جوش آتا ہے, تو پھر آپ کے لیے یہ اس طرح کا ہے کہ میوزک والے جم میں جانا جائز نہیں ہوگا اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. حضرت اگر کوئی جم ٹرینر بن کے روزگار کماتا ہے تو کیا یہ حلال روزی ہوگی؟ جی اگر وہ یعنی کہ جم ٹرینر ہے اور وہ اپنا جم ایسے چلاتا ہے جیسے شرعی اصولوں کے مطابق کہ اس میں یعنی کہ صرف مردوں کے لیے ورک آؤٹ کروایا جاتا ہے, اس میں میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے, اور اگر میرے بہت سے تو یا نعت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا بالکل کچھ نہ ہو بغیر میوزک کے اور بغیر عورتوں کے, اگر وہ جم ٹرینر ٹریننگ کرتا ہے اور مردوں کو اگر وہ جم کرواتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بس اتنا خیال رکھیں کہ مرد ہی مرد ہوں گے, پھر بھی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو وہ مردوں کے لیے بھی سطر ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بالکل ہاف پینٹ میں آ جائے اور اس کی رانیں دکھ رہی ہو, تو اس طرح کی یعنی کہ لباس میں کوئی نہ آئے, تو اس کا خیال رکھا جائے. حضرت آج کل میٹرو سٹی میں جیسے احمد آباد, ممبئی, سورت ہو گئی, وہاں کافی جم ٹرینر ہوتے ہیں, پرسنل ٹرینر ہوتے ہیں, اور وہ کافی مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں یہ پرسنل ٹریننگ کی روزی کمانے کے لیے. تو اس میں حضرت کیا عورتوں کو سوسائٹی جم ہو گیا یا کمرشل جم ہو گیا یا پرسنل ٹریننگ ان کے گھر پہ, کیا یہ حلال روزی ہوگی یا الاؤڈ نہیں اسلام میں؟ دیکھیں اسلام میں اگر آپ پرسنل ٹرینر کوئی ہے اور وہ کسی کے گھر جا کر پرسنل ٹریننگ دیتا ہے یا سوسائٹی میں جا کر ٹریننگ دیتا ہے, تو گھر کا تو تھوڑا مسئلہ خطرناک معاملہ ہے, تو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عورت گھر پر اکیلی ہو اور یہ بندہ اس کی ٹریننگ کے لیے جائے. اگرچہ روزانہ کچھ لوگ رہتے ہو تو کبھی تو ایسا موقع آئے گا کہ وہ اکیلی ہو اور اس طرح سے اس کی جم ٹریننگ کے لیے اسے جانا پڑے اور دونوں میں تنہائی ہو, تو ایک یعنی کہ علماء بیان کرتے ہیں جیسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بزرگ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مرد وہ کسی عورت کو دینی تعلیم دے, قرآن سکھائے, دین کا علم سکھائے, تو یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو اور پھر بھی اگر وہ اکیلے پڑھتے ہوں تو ان کے لیے حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ شیطان وسوسہ ڈال ہی دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی پرسنل ٹریننگ تو جائز نہیں ہوگی. ہاں البتہ سوسائٹی ٹریننگ میں اگر چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, لیکن عورتیں اگر پراپر کپڑے میں آتی ہوں اور سوسائٹی میں سارے ایک ساتھ, آپ کو صرف بتانا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں, آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, دور ہی سے صرف آپ نے بتاتے ہیں کہ کیسے ٹریننگ کرنی ہے, اور ان کا صرف فیس کھلا ہوا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی. 6-7 سالوں میں کافی ایسے مسلم رشین داغستانی فائٹرز ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں, جیسے حبیب نرماگومیدوف, اسلام مخاشیو. ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے مسلمانوں میں
MMA فائٹنگ کا بہت ہی پاپولر ہو چکا ہے اور اسے مسلمان کافی پسند کرتے ہیں. تو آئیے حضرت سے جانتے ہیں کہ کیا فائٹ ٹریننگ یا مکس مارشل آرٹس جیسے MMA ٹریننگ یہ اسلام میں الاؤڈ ہے؟ دیکھیں یہ یا تو فائٹنگ ہو یا MMA ہو جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ اپنا دفاع کر سکیں، اپنی حفاظت کر سکے، یا اس لیے کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو، اگر اس لیے سیکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام اسے پسند کرتا ہے. کہ مثال کے طور پر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ ورزش کر کے آپ نے پہلوانی کی ہے، باقاعدہ اکھاڑے میں پہلوانی کرتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ بھی بڑے ہی مضبوط اور پہلوان تھے کہ آپ کا ایک ہاتھ پڑ جائے تو آدمی بے ہوش ہو جائے. اسی طرح سے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ بھی بڑے طاقتور اور پہلوان تھے، فاتح خیبر کہلائے جاتے ہیں. اسی طرح سے اسلام میں یعنی کہ یہ مضبوط بننا یا اس طرح کی فائٹنگ سیکھنا یہ مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے. تو پہلوانی بھی کرنی چاہیے. حضرت امام حسن حسین کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ بچپن میں آپس میں کشتی کرتے تھے، اور سرکار نے بھی اس بات کی ترغیب دلائی ہے اور ہمیں ابھارا ہے کہ ہم آپس میں اس طرح کے مقابلے کریں اور مقابلہ کر کے ہم اپنی اسکل کو ڈیولپ کریں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ابھی ہمارا دوسرا سیگمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جو نیوٹریشن اور ڈائٹ کے ریلیٹڈ ہے. تو اس سے کچھ سوالات ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے. اس کے ریلیٹڈ پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ باڈی بنانے کے لیے ہائی پروٹین ڈائٹ لینا جس میں چکن، ایگز اور کافی سارے نان ویج آئٹم ہوتی ہے، تو یہ اسلامی کے لیے کوئی ایشو تو نہیں اس کے ریگارڈنگ؟ جی بالکل. اگر اسلام تو یعنی کہ کھانے وغیرہ پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ یہ کھاؤ، یہ مطلب یعنی جو حلال چیزیں ہیں ان کے استعمال میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. تو آپ صرف اور صرف یعنی کہ ویجیٹیرین کھائیں، یا آپ صرف ویجیٹیبل کھائیں، یا صرف آپ نان ویجیٹیبل کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کا ایک قول ہے جسے علامہ مناوی نے فتح القدیر میں بیان کیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ 40 دن تک مسلسل اگر کوئی بندہ گوشت کھاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اگر 40 دن تک مسلسل اگر بندہ گوشت نہ کھائے، چھوڑ دے، تو اس صورت میں وہ جو ہے بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو 40 دن چھوڑ دیتا ہے گوشت کھانا، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ریگولر 40 دن مسلسل کھانا بھی نہیں چاہیے گوشت وغیرہ، اور مسلسل چھوڑ بھی نہیں دینا ہے، کبھی کبھی کھا بھی لیں. اور اگر یہ ڈائٹ ہے جیسے یعنی کہ کوئی ہائی پروٹین آپ کھانا کھاتے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا. آپ کی صحت کے لیے اگر وہ نقصان دہ نہ ہو تو آپ استعمال کر سکتے. انڈیا جیسے بڑی کنٹری میں کافی اوتھینٹک رپورٹ کے حساب سے کافی زیادہ تعداد میں انسان پروٹین ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں. تو ہم مفتی صاحب سے سپلیمنٹ کے ریگارڈنگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وے پروٹین یا کریٹین جیسے سپلیمنٹ لینا جائز ہے یا حلال ہے؟ دیکھیں ایسے سپلیمنٹ اگر ان میں کوئی حرام مادہ موجود نہ ہو، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہوتی ہے کہ جو اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ پورک ٹائپ کی کوئی چیز ہو یا اس طرح یعنی کہ کوئی بھی حرام چیز اگر اس میں نہ ہو تو یعنی کہ پروٹین، وٹامنز یا جو بھی منرلز وغیرہ آپ اس سے لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ بس یہ احتیاط برتیں کہ اس میں کوئی منع کی ہوئی چیز جسے اسلام ناپسند کرتا ہے یا حرام قرار دیتا ہے، ایسی کی کوئی چیز اس کے اندر موجود. حضرت فاسٹنگ کے بعد کثرت کرنا، ورزش کرنا یہ ہیلدی مانا جاتا ہے، تو کیا یہ اسلامی نظریے سے صحیح ہے کہ آپ اگر روزہ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ورزش کریں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ جی بالکل. اسلامک نظریے سے یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی خالی پیٹ ورزش کرنی چاہیے، کھانا کھانے کے بعد نہیں کرنی چاہیے. ویسے ہی اسلامک نظریہ بھی یہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ریسٹ میں ہوں، ہم بہت زیادہ یعنی کہ ورک آؤٹ وغیرہ ورزش نہ کریں. تو ہم روزے کے بعد اگر کرتے ہیں، فاسٹنگ کے بعد اگر ہم ورزش کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام بھی یہ پسند کرتا ہے. حضرت انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور رمضان کے روزے یہ دونوں میں کیا فرق ہے، آپ بتائیں گے؟ جی اس میں دونوں میں فرق تو یہ ہے کہ ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہم نے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا،
لیکن ہم جو ہے مغرب کے بعد سے پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اور انٹرمیڈیٹ جو یعنی کہ فاسٹنگ ہے انٹرمیڈیٹ، اس میں یہ ہے کہ بندہ پورا دن چھوڑ ہی دے کھانا، صرف پانی وغیرہ پی سکتا ہے یا کوئی بھی جوس وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے، تو لکوڈ کا یوز کر سکتے ہیں، صرف کھانا چھوڑ دیا. تو شریعت نے جو روزے رکھے ہیں اس میں ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، وہ تو دنیاوی فائدہ تو حاصل ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھوکے پیاسے رہنے سے ہمیں جو فائدے ملتے ہیں کہ سائنس نے جو ڈاکٹرز وغیرہ نے بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے کینسر کے سیلز ہیں یا جو ہمارے جو خالی اور خراب سیلز ہیں اس سے اچھے سیلز کھا لیتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے مفید ہے. تو وہ دنیاوی فائدہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اسلامی فائدہ ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ معتدل راستے پر رہیں، یعنی کہ بہت زیادہ حد سے نیچے بھی نہیں گرنا، بہت زیادہ حد سے آگے بھی نہیں بڑھنا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے پورا دن کھانے پینے سے رکے رہیں تو شام کے بعد ہمارے لیے اجازت ہو کہ ہم کھا پی لیں، ہے نا. اور دن بھر یعنی کہ ہم لکوڈ پر رہے اور کچھ کھایا پیا نہیں، تو اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اگرچہ آپ کی یعنی کہ ورک آؤٹ میں یا جم میں اس کا فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن بس یعنی کہ اسلامی کے اعتبار سے دیکھا جائے یا سائنس کے اعتبار سے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا آپ بالکل بھوکے رہیں، کوئی کھانا پینا بالکل نہ لکوڈ ہو نہ کوئی کھانا ہو، کچھ نہیں، آپ بھوکے رہیں اتنے گھنٹوں تک، پھر آپ کھائیں. اچھا، پھر یہ ہمارے اندر تھوڑی سی خرابی بھی ہے کہ روزے کے بعد جب افطاری کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ہیوی کھانا ہم یوز کر لیتے ہیں. تو جو ہم نے فاسٹنگ کی تھی اور ہماری جو صحت کے لیے فائدہ ہونا تھا وہ نقصان میں بدل جاتا ہے. تو ہمارے لیے یعنی کہ مناسب ہے کہ ہم تھوڑا سا تلا ہوا کم کھائیں اور ہیوی چیزیں تھوڑی کم کھائیں. تو فاسٹنگ کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ کھجور کھا کر پانی پیتے تھے. تو کھجور کھایا، پانی پیا، افطار ہو گیا، مغرب کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد وہ کھانا ہی کھا لیتے تھے. ان کا کھانا بھی جو ہے وہ سادہ سمپل ہوتا تھا. تو بس یہ ہوتا تھا. آج کل ہمارے یہاں تو بہت زیادہ جو ہے نا فرائی اور تلا ہوا وغیرہ یہ ساری چیزیں مسالے والا اور چٹاکے دار مسالے دار کھانے ہوتے ہیں، تو یہ سارے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں تھوڑا سا کم کرنا چاہیے، بالکل بند نہ کریں تو تھوڑا کم کرنا چاہیے. آج پوری دنیا میں ویگن ڈائٹ کو لے کے کافی چرچا ہوتی ہے. کافی لوگ ویگن ڈائٹ کے سپورٹ میں ہوتے ہیں، کافی لوگ ویگن ڈائٹ کے خلاف ہوتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں ویگن ڈائٹ ہوتا کیا ہے. ویگن ڈائٹ فالو کرنے والے لوگ ایسا کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو جانور ہو یعنی اینیملس میں سے آتا ہے وہ نہیں لیتے، چاہے پھر وہ ڈیری آئٹمس ہی کیوں نہ ہو، جیسے دودھ، دہی، چھاچ، پنیر. ویگن ڈائٹ والے وہ بھی نہیں لیتے، اور ویگن ڈائٹ والے بے شک یہ تو لیتے ہی نہیں ہے جو میٹ ہوتا ہے، فش ہوتا ہے، ایگز ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ویگن ڈائٹ فالو کرنا اسلام کے خلاف تو نہیں؟ دیکھیں ویسے اگر یہ تو پسند ناپسند کی بات ہے کھانوں میں، کہ اگر کوئی بندہ صرف یعنی کہ اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے اور کچھ چیزیں نہیں کھاتا تو اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی قوم سے مشابہت ہوتی ہو، کسی غیر قوم سے مشابہت ہوتی ہو، تو پھر اسے اس ڈائٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. کرے وہ ڈائٹ کرے، لیکن یہ کہ کم از کم ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہ اس طرح کی کوئی پروڈکٹ یوز کر لے تاکہ مشابہت سے بچ سکے. تو ویگن ڈائٹ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سنت ہے وہ چھوٹ جائے گی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گوشت پسند فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ کھانوں کا سردار گوشت ہے، تو پھر وہ چھوٹ جائے گا. اسی طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا تو آپ دودھ بھی تناول فرماتے تھے. اب آج کے یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دودھ جو ہے نا وہ سب سے بھاری چیز ہے، تو دودھ ہضم ہونے میں کم از کم 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں دودھ ہضم ہونے میں. تو اس لیے دودھ کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ یعنی ہمارے مسلم اسکالرز بھی کہتے ہیں اور کچھ دیگر ویگن یعنی کہ ڈائٹ والے بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو بس یہ ہماری نیت ہو کہ حضور کی سنت ہے تو چلو پورا یعنی کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ دن تو ہفتے میں ایک مرتبہ یوز کر ہی لینا چاہیے تاکہ غیروں سے مشابہت نہ ہو. آج کل شیلا جیت کو لے کے مارکیٹ میں بہت ہی چرچا ہے. شیلا جیت کافی بک رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، 200، 250، 300 روپے میں لوگ شیلا جیت کو بیچ رہے ہیں. تو مفتی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں شیلا جیت کے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو کیا شیلا جیت لینا حلال ہے اور اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جی، اصل میں شیلا جیت کے تعلق سے اسلامی تعلیمات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے قرآن حدیث کے حوالے سے کہ شیلا جیت یعنی کہ کیسی چیز ہے یا لینی چاہیے یا نہیں. البتہ اسلامی اصول یہ ہے
کہ جن چیزوں کا حکم قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا تو وہ مباح ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب شلاجیت کوئی ایسی ناپاک یا حرام چیز تو ہے نہیں کہ جسے استعمال کرنا حرام ہو یا اسلام منع کرے۔ شلاجیت پہاڑوں سے نکلنے والی ایک یعنی کہ ایک مادہ ہے اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط یہ برتنا چاہیے کہ آج کل مارکیٹ میں جو شلاجیت کے نام پر بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو وہ یعنی کہ ایک پہچان اس کی کیا ہو اور وہ اصلی شلاجیت ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یعنی کوئی ایسا بندہ ہو، ایسی کمپنی ہو جو شلاجیت اوریجنل بیچتی ہو، کیپسول کی شکل و صورت میں یا جیل کی شکل و صورت میں، اور وہ ذرا سی مقدار میں ہو، باقی سب اس نے مکس کچھ اور کیا ہو، لیکن تھوڑا سا بھی اگر مل گیا تو وہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا۔ اب یہ 200-250 میں جو شلاجیت بیچ رہے ہیں تو پھر وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے یعنی کہ تھوڑا سا آپ کو خریدنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو صحیح پروڈکٹ ملے، اس کا خیال رکھیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہمارا مینٹل ویلبینگ کو لے کر ہے۔ آج کل مسلمانوں میں کافی تعداد میں لوگ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے، ہمارے دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے ریلیٹڈ ہم کافی سارے سوالات مفتی صاحب سے کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ کیا اسلام میں اپنے آپ سے پیار کرنا یعنی کہ سیلف لو، کیا یہ انکریج کیا جاتا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں سیلف لو یعنی کہ اپنے آپ کو پسند کرنا، ایک ہے ایک اپنی جان سے محبت کرنا، اپنے آپ کی یعنی کہ جان جو ہے اس سے محبت کرنا، اور ایک ہے اپنے آپ سے محبت کرنا۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو ہلاک نہ کریں، ہم سوسائڈ نہ کریں، ہم کوئی ایسی چیز استعمال اور یوز نہ کریں کہ جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہو، ہماری باڈی کو نقصان دیتی ہو۔ تو اس طرح کے یعنی کہ ہم اس طرح کے کارنامے نہ کریں، جیسے بہت سے لوگ ٹرینوں میں لٹک رہے ہوتے ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ یہ تو ڈینجر چیز ہے، آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو جان کی حفاظت کرنا اور جان بچانا یہ تو اہم الفرائض میں سے ہے، یہ بہت بڑا فرض ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سیلف لو جو آپ کی مراد ہے میرے خیال سے، وہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے کہ میں کیسا لگتا ہوں، میں تھوڑا سا بار بار وہ آئینہ دیکھ رہا تھا۔ اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں یعنی کہ ہم اسلامی لینگویج میں اسے کہتے ہیں خود عجبی یا اعجاب، یعنی کہ ہم اپنے نفس کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بندہ اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں لگ جاتا ہے، تو اس کا آدھا سے زیادہ وقت اسی میں گزر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کو مینٹین ہی کرتا رہتا ہے، آئینہ ہی دیکھتا رہتا ہے۔ تو شریعت اسے ناپسند کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ ویل سیٹ ہو کر اور اچھے سے سج دھج کر رہیں، یہ تو اچھی چیز ہے۔ اسلام سے پسند کرتا ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں، اچھا لباس پہنیں، آپ یعنی کہ سر میں تیل ڈالیں، کنگھی کریں، یہ ساری چیزوں سے منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر اپنے آپ کو اسی میں ڈال رکھنا اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ سرکار نے جو آئینہ دیکھنے کی بھی اجازت دی کہ دن میں ایک آدھ بار دیکھ لو کافی ہے، اور لوگ تو 50 مرتبہ آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہے منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ حضرت، کیا اگر ایک انسان کو باڈی امیج انسیکیورٹی ہوتی ہے یا اینزائٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ کیا مشورہ دو گے؟ جی، اگر کسی کو اپنی باڈی امیج انسیکیورٹی ہے، وہ فیل کرتا ہے اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ میں یعنی بہت زیادہ دبلا ہوں، یا میرا فلاں چیز یعنی ہاتھ یا پیر جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، یا میں خود اچھا نہیں لگتا، تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر واقعی آپ کے اندر خرابی اور یعنی خامی ہے تو آپ اسے دور کرنے کی کوشش کریں، چاہے علاج معالجے کے ذریعے سے یا مینٹین کر کے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو یعنی کہ تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا جو یہ پرابلم ہے وہ دور ہو سکے۔ مثال کے طور پر کسی کی یعنی کہ دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ سونے یا چاندی کے یا میٹل وغیرہ کے کسی کے بھی وہ دانت لگوائے تو وہ جو بوکھا نظر آتا تھا دانت ٹوٹے ہوئے، اور وہ اچھا نظر آنے لگے گا۔ اب یہ کہ کوئی کالا نظر آتا ہے تو یہ تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس بارے میں انسیکیور محسوس کرتا ہے کہ میں تھوڑا کالا دکھتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی بناوٹ پر راضی ہو کہ اللہ نے میرے بارے میں یہی فیصلہ کیا، اللہ نے مجھے بنایا اور جیسا بنایا ہے میں اپنے آپ کو اسی طرح پسند کرتا ہوں، اور میرا رب بھی مجھے ایسا ہی پسند کرتا ہے۔
تو بہت سی چیزوں میں جب آپ کی سوچ یہ بن جائے گی کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی پسند کیا ہے، تو پھر آپ کی یہ جو ایک انسیکیورٹی ہے وہ آپ کی چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب النعلین والوصال، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، یعنی کہ پیر کے نیچے، گھٹنوں کے نیچے کا جو حصہ پنڈلی ہے، وہ بالکل باریک پتلے پتلے تھے۔ تو وہ یعنی کہ اس سے وہ آپ نے جو کہا نا امیج انسیکیورٹی، وہ فیل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھیں، سب کے لیے حکم ہے۔ یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے جاؤ تو ٹخنے سے اوپر کر لو، تو مسجد میں جا کر وہ چڑھا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار یعنی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کف الثوب والشعر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کپڑا موڑنے اور بالوں کو بھی موڑنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اسی میں جو بال چوٹی مارتے ہیں یہ بھی بالوں کا موڑنا ہوا، داڑھی کو بہت سے لوگ ایسے باندھ دیتے ہیں، یہ بھی موڑنا ہوا، اور کپڑوں کو موڑتے ہیں، چاہے نیچے سے موڑیں، چاہے اوپر سے موڑیں، اندر موڑیں، باہر موڑیں، سرکار نے اسے منع فرمایا۔ تو بہرحال سب کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہننا چاہیے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کو سرکار نے اجازت دی کہ تم ٹخنوں سے نیچے پہن سکتے ہو۔ اور کیوں اجازت؟ کہ ان کی پنڈلیاں بہت باریک سی اور پتلی سی تھی، تو وہ اگر اوپر پہنتے تو لوگ مذاق اڑاتے دیکھ کر، تو سرکار نے کہا اس کو چھپا دو تاکہ کوئی دیکھے نہیں تو کوئی مذاق ہی نہ اڑا سکے۔ تو اس طرح سے کوئی بھی یعنی کہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتا ہے، مینیج کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں کافی سارے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں، اس میں سے کافی اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز مسلمان بھی ہے جو ہسل کلچر کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ہسل کلچر سے مراد میرا یہ ہے کہ انفوسس کے سی ای او نارائن مورتھی کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو ایک ویک میں 70 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ تو میں مفتی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ کیا مسلمانوں کو ہر وقت پروڈکٹیو رہنا، ہسل کلچر کو فالو کرنا، کیا یہ اسلام سے میچ کرتا ہے؟ دیکھیں یہ پروڈکٹیو رہنا یا ہسل کلچر جو آپ نے کہا، تو اسلام اس کی ممانعت تو نہیں کرتا کہ آپ ہمیشہ ایکٹیو نہ رہیں، آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا جو بھی کام کاج ہے آپ اس میں محنت کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور دوسروں سے آپ جو ہے مقابلہ کریں، یہ سب ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کے اندر ڈوب نہ جائیں کہ بندے کو نمازوں کے اوقات کا احساس نہ ہو، بندے کو اپنے گھر والوں کے حقوق کا اندازہ نہ ہو، وہ نہ اپنا حق ادا کرتا ہو، نہ گھر والوں کا، نہ اپنے یعنی کہ رشتہ داروں کا، کسی کا وہ حق ادا نہیں کرتا۔ تو ایسے اسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پر ایک یعنی کہ بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء دونوں کو بھائی بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد دونوں میں بھائی چارگی کا، ایک مہاجر ہے اور ایک مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی حضرت ابو درداء ہیں۔ تو اب حضرت سلمان فارسی ان کے گھر گئے تو ان کے لیے بستر لگا دیا گیا، کھانا وانا کھایا رات کا، اور اب سونے کے لیے سلمان فارسی لیٹے، بازو میں حضرت ابو درداء کا بھی بستر تھا۔ تو ابو درداء یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت سلمان سو جائیں تو پھر میں نمازیں پڑھوں گا رات میں اٹھ کر، تو یہ بھی آنکھ بند کر کے چپ چاپ لیٹ گئے، سلمان فارسی بھی لیٹے۔ جب سلمان فارسی آئے تھے، اس میں ایک بات یہ کہ جب سلمان فارسی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بیوی ہے ابو درداء کی، وہ بالکل میلی کچیلی گندی، بالکل بال بکھرے ہوئے، میلے کپڑے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا حال ہے اے بہن، یہ کیا حال ہے، تم کو تھوڑا سا سج سنور کر نہا دھو کر اچھے سے رہنا چاہیے۔ کہا کس کے لیے سنوروں، کس کے لیے اچھی بن کے رہوں، ہے نا، وہ تو میرے پر دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتا ہوں۔ تو پھر اب سلمان فارسی بھی لیٹ کے آنکھیں بند کر کے، ابو درداء جو ہے وہ جیسے ہی لگا کہ اب سو گئے تو یہ اٹھنے گئے نماز کے لیے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر سو جاؤ، کہاں چلے، سو جاؤ، پکڑ کر سلا دیا۔ پوری رات میں 3-4 مرتبہ یہ اٹھنے کی کوشش کرتے، حضرت سلمان ہاتھ پکڑ کر کھینچتے، کہاں چلے، سو جاؤ، سلا دیتے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو سلمان بھی اٹھ گئے اور حضرت ابو درداء بھی اٹھے، کہا چلو وضو کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد پڑھی، پھر فجر کے لیے پہنچے تو انہوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ کیسا بھائی دے دیا آپ نے، رات میں عبادت ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو حضرت سلمان سے سرکار نے فرمایا کہ سلمان کیا ہے، صحیح بات ہے۔ حضرت سلمان عرض کرتے، یا رسول اللہ کیا ان پر ان کا حق، ان کے بیوی بچوں کا حق اور ان پر اللہ کا کیا سب کے حق نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل، اے ابو درداء کھاؤ بھی
اور روزہ بھی رکھو، آرام بھی کرو، عبادت بھی کرو، بیوی بچوں کا ساتھ بھی دو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ یعنی بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور کام کاج میں مصروف ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنے نہ ہو جائیں کہ دوست و احباب سے آپ منہ موڑ لیں، آپ کے سارے تعلقات منقطع ہو جائے، آپ کا کوئی دوست نہ رہے، رشتہ داری میں آپ کی کوئی رشتہ داری نہ رہے، سارے تعلقات ختم ہو جائے. تو اور پھر آپ اسے کامیابی سمجھیں کہ میں یعنی کہ 1000 کروڑ کا مالک ہو گیا، یہ کامیابی ہے. کہتے یہ کامیابی نہیں. 1000 کے بجائے آپ 100 کروڑ میں رہیں، 500 کروڑ میں رہیں، لیکن یہ سارے رشتے بھی آپ نبھا کر چلیں، ساتھ چلیں سب کے، تو پھر آپ کے لیے کامیابی. کافی اچھا پیغام دیا حضرت آپ نے. چوتھا سیگمنٹ ہے ہمارا لائف سٹائل، موڈیسٹی اور آئیڈینٹی کے ریلیٹڈ. مفتی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ کیا اسلام میں فٹ رہنا، آپ نے کافی ساری چیزیں بتائی، تو کیا اسلام میں فٹ رہنا ایک سنت لائف سٹائل کا حصہ گنا جائے گا؟ جی بالکل. فٹ رہنا، تندرست رہنا، اپنے آپ کو مضبوط اور توانا رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سرکار نے اس لیے بہت زیادہ یعنی کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 40 جنتی مردوں کی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن سرکار نے صحابہ کو اس بات پر ابھارا. سرکار خود روزے رکھتے تھے کنٹینیو. کیسے کہ بھئی روزہ رکھا تو اب افطاری نہیں، سحری نہیں، دوسرے دن بھی ویسا روزہ، یعنی کہ 24 گھنٹے کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں، وہ سرکار رکھتے تھے. اور صحابہ میں ایک جذبہ اور شوق تھا کہ سرکار جیسا کام کرے ہم بھی ویسا کریں. تو انہوں نے بھی روزہ رکھا اس طرح کا صوم وصال، تو وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگے، چکر کھا کر گرنے لگے. تو سرکار نے فرمایا ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسے یعنی کیا حال ہو گیا ان کا. تو صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں، تو یہ بھی رکھنے لگے. سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو. یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی کہ میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں تب بھی میں تو طاقتور توانا رہوں گا، اللہ مجھے وہ طاقت عطا کر دے گا. لیکن تم ایسے نہیں ہو، تم کو کھانا پڑے گا، تو کھاؤ پیو، ورزش کرو اور اپنے آپ کو طاقت توانائی کے ساتھ محفوظ رکھو. آج کے زمانے میں یہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈ چلا ہے کہ لوگ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اپنے خود کے ٹرانسفارمیشن شیئر کرتے ہیں. ٹرانسفارمیشن جیسے کچھ لوگ کا وزن 100 کلو کا ہوتا ہے، وہ 80 کلو کے ہو جاتے ہیں، تو وہ دوسروں کو انکریج کرنے کی نیت سے فوٹو ڈالتے کہ بھائی میں پہلے اس طرح کا دکھتا تھا اور آج اس طرح کا دکھ رہا ہوں. تو مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا اپنے فٹنس پروگریس یا ویٹ لاس ٹرانسفارمیشن آن لائن شیئر کرنا جائز ہے؟ جی بالکل. اگر آپ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلانا چاہتے ہیں، انہیں انکریز کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا وزن جو ہے وہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، اور آپ اسے مینٹین کرنا چاہتے ہیں، لیول پر لانا چاہتے ہیں، تو پھر بالکل آپ یعنی یہ اس نیت سے کہ میں لوگوں کو ابھاروں اس بات پر کہ وہ بھی اپنا وزن کم کر کے صحت مند رہیں، ہیلتھی رہیں، اگر اس نیت سے آپ یہ شیئر کرتے ہیں تو اس کی بالکل اجازت بھی ہے. بلکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے اپنی ہیلتھ کو سدھار لیا تو آپ کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا. یہ سوال حضرت خاص کر کے یہ میرے لیے پوچھ رہا ہوں کہ فٹنس انفلوئنسر بننا، جہاں آپ باڈی، ڈائٹ، لائف سٹائل سب کچھ آن لائن شیئر کرتے ہیں، تو کیا یہ حلال روزی کا ذریعہ ہے؟ دیکھیں ویسے تو ہم اگر یہ ساری چیزیں ڈائٹ ہے یا ہم اپنی چیزیں یعنی باڈی بلڈنگ وغیرہ یا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیں تو ہم آپ کو یہ سکھائیں گے، یہ کریں گے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور لوگ آپ سے جڑیں، آپ اس پر فیس لیں یا جو بھی آپ کمانے کا اس کو ذریعہ بنا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صرف اس میں جو پرہیز اور بچنے کی جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم خود پسندی سے بچیں، کہ ہم شو آف نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، اپنے آپ کو جو پسند کرنے والا معاملہ ہے وہ نہ ہو کہ میں ایسا دکھتا ہوں ویسا دکھتا ہوں، اس طرح کے معاملات نہ ہوں. اور یعنی کہ بس یہ ریاکاری سے بچنا یہ سب سے اہم اور ضروری ہے. ابھی ہمارا آخری اور 5واں سیگمنٹ ہے جو کہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے مسلم کوئریز ان دس ماڈرن ورلڈ. حضرت ایک مسلم آدمی یا عورت بزی لائف سٹائل کے باوجود اسلام اور فٹنس کا بیلنس کیسے بنا کے چلے؟ دیکھیں اس بزی لائف کے ساتھ بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ یعنی اسلام اور فٹنس دونوں کا ہم ایک ساتھ لے کر چلیں تو ہے تو بڑا آسان، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے. آسان اس اعتبار سے
کہ اسلام نے تو آپ کو دعوت دی ہے کہ صبح جلدی اٹھ جاؤ، فجر کے لیے اٹھ جانا ہے آپ کو. اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اور زیادہ فائدے کی بات ہے، لیکن اگر تہجد نہ بھی پڑھتے ہو تو کم از کم فجر کی نماز فرض ہے، آپ اس میں اٹھے. اور جب اس کے لیے اٹھے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں، اپنی فٹنس پر یعنی کہ توجہ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنے دیگر کام کاج میں لگے. اس کے بعد یعنی کہ چاہے تو صبح شام 2 وقت بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو صرف صبح کر لیں، جو بھی آپ کا یعنی کہ تو اسلام پر عمل کرنا اور ساتھ میں فٹنس پر توجہ دینا، دونوں کو مینج کر سکتے ہیں. ہم یعنی کہ نمازیں بھی ادا کریں گے تو یہ بھی ایک ورزش میں شامل ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر مرد ہیں تو وہ نمازوں کے لیے مسجد تک جائیں گے، اگر اوپر رہتے ہیں سیڑھیاں اتریں گے تو ورزش ہوگی، مسجد تک چل کر جائیں گے تو ورزش ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ نمازوں کی بھی پابندی ہو جائے گی، ورزش بھی ہو جائے گی، اور صبح اٹھ کر بھی ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. حضرت رمضان کے روزے کے دوران کیا جم کرنا ٹھیک ہے؟ اگر لوگ رمضان کے روزے کے دوران جم جاتے ہیں تو صبح یا افطار کے بعد کب بہتر رہے گا؟ دیکھیں ویسے تو جم جو ہے وہ صبح صبح اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے. حالت روزہ میں اگر بندے کو اپنے اوپر یہ کانفیڈنس ہو کہ میں ورزش کروں گا، ورک آؤٹ کروں گا، جم جاؤں گا، پھر بھی مجھے روزہ نہیں لگے گا اور مجھے پانی کی پیاس نہیں لگے گی یا مجھے بھوک نہیں لگے گی، روزہ توڑنے پر میں مجبور نہیں ہو جاؤں گا. اگر اس سے اپنے اوپر ایک کانفیڈنس ہے تو پھر وہ دن میں بھی جا سکتا ہے، صبح جا سکتا ہے، دن میں، دوپہر میں، شام میں، کبھی بھی جانا چاہے جا سکتا ہے. لیکن اگر اسے یہ ہے لگتا ہے کہ نہیں میں اگر جم جاتا ہوں تو پھر میں رہ نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ اس کو تو روزانہ کا اس کا یعنی کہ پتہ ہوتا ہے کہ میں ورزش کرنے کے بعد مجھے کتنا پسینہ ہوتا ہے، کتنا پانی میرے باڈی کا جو ہائیڈریشن ہوتا ہے اور مجھے کتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، میں رہ پاتا ہوں کہ نہیں رہ پاتا ہوں، مجھے کتنی بھوک لگتی ہے، وہ ساری چیزوں سے پتہ ہے. تو اس اعتبار سے وہ ماہ رمضان میں چاہے تو دن میں کرنا چاہے کر سکتا ہو تو دن میں کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر رات میں وہ کر سکتا ہے. مفتی صاحب یہ سوال کافی ڈائریکٹ ہے اور کلیئر کٹ ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ آڈینس کو اس چیز کے بارے میں بتائیں. اگر جم جانا نماز چھوڑنے کا سبب بن جائے تو پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ جی بالکل، اگر جم جانا نماز چھوڑنے کا سبب بنے تو پھر جم چھوڑنی چاہیے اور ہمیں پرائیورٹی جو ہے وہ نماز کو دینی چاہیے کہ نماز اہم الفرائض ہے اور اللہ کی عبادت میں سب سے اہم. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیننا و بین الکفر الصلاۃ، ہمارے اور غیروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. حضرت آج کے یوتھ کو آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے جو اپنی باڈی اور دین دونوں کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے فٹنس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو فیٹ کے شکار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دبلے پتلے کمزور ہیں. یعنی دبلا پتلا ہونا کوئی خرابی نہیں ہے، اگر دبلا پتلا ہے لیکن مضبوط ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ دبلا پتلا کمزور ہے یا بہت زیادہ موٹاپا آ گیا ہے، تو دونوں طرح کے لوگوں کو میں یعنی کہنا چاہوں گا اور یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ دونوں اپنی باڈی پر تھوڑا سا کام کریں. جو کمزور ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا توانا طاقتور بنائیں، جو بہت زیادہ فیٹ والے ہیں وہ اپنے فیٹ کو کم کریں، اپنی باڈی کو تھوڑا مینٹین کریں اور ورزش جو بھی ہو سکے، آج جم جا کر کرنا چاہے تو وہ کریں، اگر نہیں کرنا چاہتے جم جا کر تو گھر پہ کریں. تھوڑا سا ڈائٹ میں بھی خیال رکھیں. آج کل جو ہے وہ جو پیکٹ ملتے ہیں جس کو پوڑی کے کہتے ہیں، نان وغیرہ جو کہتے ہیں ہے نا، اسنیکس، تو یہ آج کل یعنی کہ جنک فوڈ وغیرہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے فیٹ وغیرہ کا پرابلم ایشوز آتے ہیں اور صحت کے بھی ایشوز ہیں. تو اس وجہ سے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو دونوں یعنی کہ مینٹین کریں اور ساتھ ہی ساتھ دین پر بھی عمل کریں، نمازوں کی بھی پابندی ہوں اور ہماری صحت کا بھی خیال ہو، دونوں اعتبار سے ہم رکھیں. اور آپ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹرا ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا بہت زیادہ فیٹ ہے تو پھر اسے اپنے کھانوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اسے ڈائٹ پلان فالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے لیے وہ مفید ہو سکے، فائدہ مند ہو سکے. حضرت آخری سوال، آپ میرے لیے کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ کے لیے نصیحت میں تو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا. آپ جو ہے وہ سید گھرانے سے بھی تعلق رکھتے آل رسول ہیں. بس میں ایک ناقص مشورے کے طور پر یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں، عریضہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ فٹنس ٹرینر ہیں
تو آپ اس نیت سے لوگوں کی ٹریننگ کریں. اگرچہ آپ فیس دیتے ہو لیکن نیت تو پھر بھی یہ رکھیں, وہ تو ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں تو ہم اس کی فیس دیں, لیکن نیت تو یہ رکھیں کہ میں جو ہے مسلمانوں کو مضبوط اور فٹ بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے مسلمان جو ہیں وہ فٹ رہیں. تو اس نیت پر آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور آپ خود بھی اور جتنے آپ کے پاس ٹریننگ حاصل کریں ان کا بھی ایک یعنی کہ ایک مائنڈ سیٹ کریں کہ وہ ریاکاری سے بچیں. وہ صرف شو آف کے لیے باڈی نہ بنائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف ٹی شرٹ پہن کر یا بنیان پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور جہاں جا کر ایسے ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ میرے کیسے یعنی کہ مسلز ہیں. تو اس شو آف سے بچیں, اور جہاں ضرورت ہے وہیں پر شو آف کرنا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے, کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے. ریاکاری یعنی کہ کبھی اچھی ہوتی ہے, وہ کبھی اچھی کب ہے, یا تو یہ کہ آپ کو مسلمانوں کی شان و شوکت دکھانی ہے تو ٹھیک ہے, یا پھر دوسرا کسی اور کو انکریج کرنا ہے کہ میرے جیسی باڈی بنانی ہے تو تجھے بھی یہ فالو کرنا ہوگا, تجھے بھی یہ کام کرنے ہوں گے. یہ دو چیزوں کے لیے تو ٹھیک ہے, جائز ہے کہ بھئی وہ شو آف کر سکتا ہے. شو آف مطلب یعنی اس کو ہم اس کا ایک ایگزامپل پھر میں دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ ایک یعنی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے یا مدرسے میں کہیں پر اعلان ہو رہا ہے چندے کا کہ بھئی آئیں اور اس میں حصہ لیں. لوگ اٹھ نہیں رہے جلدی سے, تو ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے بھائی 50,000. تو اس نے 50,000 کہا تو دوسرا کھڑا ہوا کہ 75,000, لاکھ, 2 لاکھ. اب وہ دوسرے سب بھی کھڑے ہونے لگے, اس کے یعنی کہ کمپٹیشن میں آنے لگے. تو اس پہلے والے کو دوسرے سب دینے والوں کا بھی ثواب ملے گا, اس لیے کہ اس نے یعنی اگرچہ دکھا کر دیا, چھپا کر نہیں دیا, دکھا کر دیا, لیکن دکھانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو, تو اسے کئی گنا ثواب بڑھ جائے گا. ویسے آپ اگر اپنی باڈی کسی کو دکھاتے ہیں اس نیت سے کہ وہ بھی اس طرف مائل ہوں, راغب ہوں, ان میں بھی شوق پیدا ہو, انٹرسٹ پیدا ہو, تو پھر اچھی بات ہے. جی حضرت, الحمدللہ میرا گول یہ ہے کہ آج کا مسلمان مینٹلی, فزیکلی اور فائنینشلی تینوں طریقے سے فٹ بنے. ماشاءاللہ, الحمدللہ وہی گول ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو دین اور فٹنس کے ریلیٹڈ یہ نیا پرسپیکٹیو ضرور پسند آیا ہوگا. جزاک اللہ ٹو مفتی شاہد رضا نورانی صاحب. جو باتیں انہوں نے بتائی وہ ہماری لائف میں ضرور کام آئے گی انشاءاللہ. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں برکاتی ہاشمی چینل کا جو اس پوڈ کاسٹ کو اپلوڈ کرنے والے ہیں, جس سے اتنا میننگ فل کانٹینٹ لوگوں تک پہنچے گا. اور میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو برکاتی ہاشمی چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا انسٹاگرام پیج فٹ وتھ قادری ضرور فالو کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صفوان قادری. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے ٹرین وتھ تقویٰ, موو وتھ انٹینٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.